اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مخاطب صرف اور صرف والدین سے ہوں جو شعوری اور غیر شعوری طور پہ ملک دشمن اور اولاد دشمن عناصروں کے ہتھے میں چڑھ چکے ہیں۔ دوستوں، ہر والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بنیادی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، معیاری تعلیم حاصل دے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے اسکول بھیجتے ہیں، ان کی فیس پے کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان تعلیمی اداروں میں محفوظ ہیں یا پھر ہمیں یہاں پہ معیاری تعلیم مل رہی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر پرائیویٹ اسکول ملک میں دیکھتے ہی دیکھتے مافیا بن چکی ہے۔ یہ مافیا اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ وجوہات بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک دو یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ بہت سے منسٹرز، بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایس کا پیٹ یہی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پال رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ان تعلیمی اداروں میں جا کے محفوظ ہیں۔ ہم یہ غلط سوچتے ہیں۔ لاہور گرامر اسکول لاہور کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے جس کے اندر حال ہی کے اندر لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے معاملات آئے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ لڑکیوں کو کبھی نمبرنگ کا ایشو بنا کے بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی ان کے مارک شیٹ روکنے کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس سلسلے کے اندر نومبر 2019 کے اندر ایک ہندو اقلیتی لڑکی نمرتا کا خون ہوا۔ پہلے تو یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ ایک پر اسرار ہلاکت ہے۔ بعد ازاں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہاں کے میل ٹیچرز کے ساتھ اس کے کچھ روابط تھے اور کچھ تعلقات تھے۔ بعد ازاں اسی کیس کی آڑ کے اندر ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے نزدیک آپ کی بیٹیوں، آپ کی بہنوں کی عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو صرف اور صرف ان کی مورلٹیز کی ہیں اور ان کی نام نہاد جھوٹے نام کی ہیں۔ لاہور گرامر اسکول کے اندر اسی قسم کا کیس سامنے آیا، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں۔ وہاں پہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا رہا میل ٹیچرز کی جانب سے، اور ان کو ذہنی اذیت، ان کو سیکشول ہراسمنٹ کی جاتی رہی، ان کو فزیکل ہراسمنٹ کی جاتی رہی۔ یہ بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں، لیکن ایک کا دکھ کا منظر عام پہ آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس واقعے کی اب تک ایف آئی آر تک لانچ نہیں کی گئی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کتنی طاقتور ہو چکی ہے، اور ان کا ایک نام نہاد ہتھ کنڈا یہ ہے کہ ہم نے ملزمان کو معطل کر دیا، ان کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ کیا یہ صرف اتنا کافی ہے کہ ایک شخص ہماری لڑکیوں کی ناموس کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کو ہراس کر رہا ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ اس کو مطلب کہ سزا کے طور پہ صرف برطرف کر دیا جائے؟
اور بعد ازاں اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھنے کے لیے اسی ٹیچر کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج کے اس سے اعلیٰ پوسٹ دے دی جائے۔ ریاست بے خبر ہے یا پھر باخبر ہونے کے باوجود بے خبر بنی ہوئی ہے، یا پھر کسی ایسے سانحے کی منتظر ہے جس سے لوگ سہم کے بیٹھ جائیں۔ کراچی کی جامعات کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ دنیا بھر کے اندر ہو رہا ہے۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہ آپ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں، یہ نام نہاد سیکولر لبرل اور فواد چودھری جیسے لوگوں کی خام خیالی جنت امریکہ کی ہے، اور یہ کسی پاکستانی ادارے کی تحقیق نہیں، امریکن ادارے کی تحقیق ہے کہ امریکہ کے اندر بن شادی کے ماں بننے والی لڑکیوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور بل کلنٹن کا وہ قول جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری تعداد حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، یہ آپ رپورٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر، جس کے اندر واضح طور پہ ریشیو کے اضافہ ہونے کا کہا گیا ہے۔ اب جب علماء کرام یا پھر وہ طبقہ جو کو ایجوکیشن کے خلاف تھا ان کو قدامت پرست کہہ کر تو سائڈ میں بٹھا دیا گیا، البتہ یہ جدت کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ اور بڑھاوا دیا گیا۔ آج نہ صرف لڑکیوں کی بلکہ ہمارے لڑکوں کی ناموس بھی، ان کی عزتیں بھی ان تعلیمی اداروں میں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ نہ جانے ایسے کتنے کیس آتے ہیں کہ لڑکوں کو فیمیل ٹیچر کی جانب سے ہراس کیا جاتا ہے یا پھر میل ٹیچر ہی کی طرف سے ہراس کیا جاتا ہے۔ بہت سے والدین تو مجبور ہو کے پولیس کے پاس تک نہیں جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر کیس سوٹ کیس کے نیچے دب جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے بڑے بڑے ریکٹ چلا رہے ہیں، ان کی آمدنی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، یہ کسی کو خرید بھی سکتے ہیں اور کسی کو مروا بھی سکتا ہے۔ یا تو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں یا پھر اس تعلیمی ادارے سے اپنے بچے کو ہٹا لیتا ہے۔ میں کو ایجوکیشن تعلیمی نظام کے قطعاً خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارے والدین کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری بچیاں ان تعلیمی اداروں میں محفوظ ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں، لیکن پس منظر تو کچھ اور ہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ ریاست بھی بے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے یا پھر کسی ایک عظیم سانحے کے منتظر ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ خاص نظر رکھیں، ان کی ٹائمنگ نوٹ کریں، ان کے شب و روز نوٹ کریں، ان کی سنگتیں نوٹ کریں، ان کی دوستیاں یاریاں نوٹ کریں، حتیٰ کہ کس دوست کے ساتھ کتنی دیر وہ ان کی اولاد رہ رہی ہے یا کس لڑکے کے ساتھ ان کا بیٹا رہ رہا ہے، ایکس وائی زیڈ ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سیکیورٹی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی نسلوں کا سوال اس سے وابستہ ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر نام نہاد حقوق نسواں کے علمبرداروں نے پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کے لیے بھی کارروائیاں ڈالنا شروع کر دی ہیں، اور تقریباً 12 سے 13 تنظیمیں ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اپنے پنجے گڑا رہی ہیں، جن کا آسان اور سب سے آسان ہدف ہماری لڑکیاں اور لڑکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے
تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام اس اپیل کے ساتھ کہ ہمیں اپنے چینل کو جلد از جلد لیگلائز کروانا ہے، اور اس لیگلائزیشن کے لیے ہمیں کم از کم 1000 سبسکرائبرس کی نیڈ ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اس کے سبسکرائبرس بڑھائیں تاکہ ہم اس کی لیگلائزیشن کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔